بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا سب سے قیمتی اور سب سے بابرکت حصہ ہے۔ اس آخری عشرے میں دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ایک شب قدر اور دوسری اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ تھی کہ آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس سنت کو زندہ رکھا۔ صرف 2 مواقع ایسے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس مدینہ پہنچے رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا، اس لیے اس سال اعتکاف نہ ہو سکا۔ اسی طرح فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اسی رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور بھی 2 مرتبہ فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ یہ سمجھ لیں پہلے کہ اعتکاف کا لفظ عکفہ سے نکلا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے مڑ جانا، پلٹ جانا اور یکسو ہو جانا۔ اعتکاف کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اس کا دل پوری طرح اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اسی لیے اعتکاف میں انسان مسجد کے اندر رہتا ہے، دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن محترم خواتین و حضرات، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عبادت صرف رسم بن جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر اعتکاف بھی ایک مجلس بن جائے، ایک بھیڑ بن جائے اور شور ہو، گفتگو ہو، مصروفیات ہوں، آپس میں باتیں ہوں، تو پھر وہ اعتکاف اپنی اصل روح کو کھو دیتا ہے، اس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ اجر بھی حاصل نہیں ہوتا جو اعتکاف کے لیے رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس لیے اعتکاف کا اصل فائدہ تب ہے جب انسان پہلے اس کے مسائل کو سیکھے، علماء سے پوچھ لے کہ اعتکاف کیسے کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اعتکاف کے مسائل بہت پیچیدہ نہیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان مسجد کی پابندی کرے اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے جو اعتکاف کی روح کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، وہ ہے موبائل فون۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو، لیکن
ایک چیز ایسی ہے ہماری زندگی میں جو ہمارے اس تعلق کو بہت متاثر کرتی ہے، اور وہ ہے موبائل فون۔ اور یہ موبائل فون ایک ایسا فتنہ ہے، اگر اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن موبائل فون ایک فتنہ ہی ہے۔ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، اس میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، ریلز چلاتے ہیں، یا کاروبار کے معاملات بھی کرتے ہوں گے۔ تو اگر یہی سب کرنا ہے تو یہاں اعتکاف کا مقصد کہاں ہے؟ آپ اگر 10 دن اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں تو موبائل کو چھوڑ دیں۔ جب مسجد کے لیے اعتکاف جائیں تو کوشش کریں تو آپ کے ساتھ موبائل نہ ہو۔ محترم خواتین و حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو اپنے سامنے رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اسی طرح اعتکاف میں بہت زیادہ بھیڑ، رنگ نہیں، یہ سب نہیں بولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عاشروں کا ذکر فرمایا۔ پہلا عاشرہ رحمت کا جو گزر چکا، دوسرا عاشرہ مغفرت کا اور ابھی یہ عشرہ بھی ہم سے الوداع لے رہا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی۔ ہم اس وقت رمضان کے دوسرے عشرے میں ہیں جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے نام جہنم کے رجسٹر سے نکال دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عبادت کتنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل یا تو لوگ اعتکاف کرتے ہی نہیں، یا اگر کرتے ہیں تو اس کے صحیح مسائل اور آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کو اتنی آسانی اور ہلکے میں لیتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کے صحیح مسائل اور آداب کو معلوم کریں۔ محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے نفل اعتکاف۔ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، نفل اعتکاف کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو اور دل میں اعتکاف کی نیت کر لے تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اسے نفلی اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ دوسری قسم ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو انسان کسی منت کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اور اب تیسری قسم ہے سنت اعتکاف، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور امت میں جاری ہے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت غور سے سن لیجئے۔ 20 رمضان کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک وہ اعتکاف میں رہتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، مطلب اگر کسی محلے یا بستی کی ایک مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سبھی لوگ گناہگار ہوں گے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز کی مخصوص جگہ پر اعتکاف کریں۔ اب محترم خواتین و حضرات،
اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ایک ہے اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو اور اعتکاف کی نیت کرے اور مسجد میں اعتکاف کرے۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ دوسری اہم بات یہ سن لیجئے کہ اعتکاف میں بہت سارے کام جائز ہیں۔ معتکف یعنی جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے، ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے، اپنے کپڑے بدل سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف کو اشد ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جانے کی اجازت بھی ہے، جیسے کہ قضائے حاجت کے لیے گیا یا پھر غسل کے لیے، البتہ مقامی علماء اکرام سے اس کو مسئلہ دریافت کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، معتکف کو فضول گفتگو، غیر ضروری مشغولیات اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اصل مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعا اور استغفار کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا پختہ عزم کرے، پکا ارادہ کرے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں خاص طور پر بہت قیمتی ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ راتوں کو عبادت اور دعا اور ذکر میں گزارے۔ آخر میں ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہوں گی کہ اعتکاف کے مسائل ہیں اور ہر شخص کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، اسی لیے انشاءاللہ ہم مختصر شارٹ ویڈیوز کے ذریعے ایک سیریز بنا رہے ہیں جس میں اعتکاف کے اہم مسائل الگ الگ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، جس میں اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے، اعتکاف کی شرائط کیا ہیں اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور معتکف کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ سیریز بہت جلد شروع کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ان شارٹ ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اعتکاف کے مسائل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔